کہتے ہیں کہ ہم ہر بات کو غور سے دیکھ رہے تھے جو سلطان افلاک کے بارگاہ سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے اپنے رنج و الم یعنی دکھ اور تکلیف کو تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ بار لے کر گھروں کو چلیں، یعنی جو تم نے پھینک دیا اس کی بجائے دوسرا لے سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوشیار تیار ہوئے اور پھر بڑی ترت پھرت یعنی تیز تیز چلنا ترت پھرت کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا اور اس طرح کی ریل پھیل چہل پہل اور دھکم دھکا ہوئی دھکے دینا، ٹھیک ہے جی، دھکم دھکا ہوئی کے بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی وہ بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو اشتہار جاری ہوا تھا کہ اپنے بوجھ لا کر یا جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں وہ پھینک دیں، تو لوگ پھینکتے رہے۔ اب دوبارہ دوسرا حکم جاری ہوا کہ بھائی اب اس کے بدلے آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اس میں میں نے چند باتیں دیکھی۔ ایک پیر مرد، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، بوڑھا آدمی کے نہایت معزز عزت دار محترم احترام کے لائق معلوم ہوتا تھا اور درد کولنج سے جاں بلب تھا۔ درد کولنج آنتوں کا درد، انتڑیوں کا درد، جاں بلب تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اور لا ولدی کہتے ہیں بے اولادی کے سبب سے اپنے مال و املاک یعنی جائیداد کے لیے ایک وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد مذکور یعنی وہ درد جس کا ذکر ہو چکا ہے، کون سا؟ درد کولنج اوپر لکھا ہوا ہے، کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا۔ اب خوبصورت نوجوان اس نے لڑکا لے لیا کہ درد بھی پھینک دیا اور اس کے بدلے لڑکا ہی مل گیا جو جائیداد کا وارث ہوگا، مگر لڑکے نابکار کہتے ہیں نالائق کو نافرمانی اور سرشوری کہتے ہیں سرکشی کے سبب سے دکھ ہو کر تنگ ہو کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ یکدم بڈھے کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی اصلی باپ نظر آیا کہ اب وہ درد کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا۔ اب لڑکے کے باپ نے تو لڑکے کو پھینکا تھا نالائکی کی وجہ سے، اور اس بوڑھے نے درد کولنج آنتوں کے درد کو پھینک دیا تھا۔ اب ان دونوں نے ایک دوسرے کے بدلے اپنی اپنی چیزیں تبدیل کر لی، تو اب جو لڑکے کا باپ ہے وہ درد کولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا، تکلیف میں ہونا۔ چنانچہ بوڑھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا اللہ کے لیے میرا درد کولنج مجھے پھیر دیجئے، واپس کر دیجئے اور لڑکا لے لیجئے کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ کئی گنا بہتر ہے۔ مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ تبدیلی پھر نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ دو شخصوں نے آپس میں تبدیلی کی، بوڑھے نے اپنا درد دے دیا اور دوسرے شخص نے اپنا نالائق بیٹا پھینک دیا۔ اب ایک نے بیٹا لے لیا اور ایک نے درد لے لیا۔ اب لڑکے کا باپ درد کی وجہ سے تکلیف میں زیادہ ہو گیا اور بوڑھا جو ہے اس نے دیکھا یہ لڑکا تو مار دے گا مجھے، اب یہ بھی تکلیف میں ہے۔ اب یہ دونوں چاہتے تھے کہ اب ہم ایک دوسرے کو دوبارہ اپنی اپنی تکلیف میں واپس کر لیں اور دوسری کی چیز واپس اس کو دے دیں، لیکن اب یہ تبادلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بیچارہ جہازی غلام تھا، مشقت کرنے والا غلام، کہ اس نے قید زنجیروں میں قید تھا اور جہازی محنت کی تکلیف سے دکھ ہو کر تنگ آ کر اس عذاب کو چھوڑا تھا اور جھولے کے مرض کو لے لیا تھا۔ جھولے کا مرض فالج کا مرض، راشے کا مرض، جس کو کپ کپی جیسے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، جھولے کے مرض کو لے لیا تھا۔ اسے دیکھا کہ 2 قدم چل کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو بیچارہ مشقت کرتا تھا تو صحت مند، اب وہ چل بھی نہیں سکتا تھا اور سر پکڑ کر بسور رہا تھا، رو رہا تھا، روتی ہوئی صورت بنا رہا تھا۔ غرض اس طرح کئی شخص تھے۔ 2 واقعے بیان کیے، ایک بوڑھے کا اور اس کے ساتھ ایک جہازی غلام کا۔ غرض اس طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لے لیا تھا، یعنی بیماری کو چھوڑ کر غربت لے لی، وہ اس سے ناراض تھا۔ کسی کو بھوک نہ لگتی تھی، یعنی ایک کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کو بھوک نہ لگتی تھی، اب جول بکر یعنی زیادہ بھوک لگنے کی بیماری، بکر کہتے ہیں جو کہتے ہیں بھوک کو عربی زبان میں، بکر کہتے ہیں گائے کو۔ اب گائے جیسا کھانا، تو اب یہ کہتے ہیں زیادہ بھوک لگنے کی اس نے بیماری لے لی تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، جول بکر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا۔ ایک شخص نے یہاں پر فقر ہونا چاہیے، لیکن فکر بھی ہوتا ہے تو ہم غور فکر کرنا لے سکتے ہیں، لیکن فقر ہونا چاہیے، غربت۔
فقر سے دک ہو کر تنگ ہو کر اسے چھوڑا تھا، اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا، لوٹنا تکلیف میں ہونا۔ اب تکلیف کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف ہو رہی تھی، درد جگر کی وجہ سے غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی، پشیمانی ندامت کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، کسی نے اپنا غربت جو ہے فقر پھینک دیا تھا اور اس کے بدلے جگر کا درد لے لیا تھا، کسی نے اپنی بیماری پھینک دی تھی اور اس کے بدلے غربت لے لی تھی، لیکن ہر شخص اپنی پہلی مصیبت سے زیادہ اگلی مصیبت میں تنگ تھا۔ غرض وہ سارا انبار ڈھیر عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی بدن سے بیزار تھے، تنگ تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں وزنوں میں دبے ہوئے اوپر تلے آگے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے۔ سارا میدان گریہ و زاری رونا دھونا، گریہ و زاری رونا دھونا، نالہ و فریاد، نالہ بھی رونے کو کہتے ہیں، فریاد کرنا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی تکلیف کو آواز سے بیان کرنا، آہ تکلیف کے وقت کی آواز، افسوس سے دھواں دھار ہو رہا تھا۔ آخر سلطان افلاک کو بے کس مجبور آدم زاد آدم کے بیٹوں کے حال دردناک پر رحم آیا، اللہ کو رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں گے۔ یعنی اب جب دیکھا اللہ نے کہ سارے لوگ ان تکلیفوں میں جو میں نے دی ہوئی تھی وہ بہتر محسوس کر رہے تھے، اور اب جو دوسری تکلیفیں اپنی مرضی سے لیں وہ زیادہ ہیں، سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو، عذابوں کو سر و گردن سے اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان نابکار یعنی نالائق یہاں سے دفع ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت کا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس کی حرکات، چلنا اور سکنات اور رکنا، ٹھیک ہے جی، نہایت معقول کہتے ہیں مناسب و باوقار باروب تھی، اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا، خوشنما بھلا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی، اللہ کی رحمت پر توکل کہتے ہیں بھروسہ کر کے نگاہ کو اس کی آس پر لگا دیا، نگاہ کہتے ہیں نظر کو، آس امید پر لگا دیا۔ اس کا نام صبر و تحمل تھا۔ اب یہ دیکھیں وہم کے مقابلے میں کیا آیا، صبر اور تحمل۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کے پاس آ کر بیٹھا ہی تھا جو کوہ مذکور یعنی جس پہاڑ کا ذکر ہو چکا ہے، مصیبتوں کا خود بخود ڈھلنا شروع ہوا۔ شیطان آیا تھا، وہم آیا تھا تو وہ بڑا ہو گیا تھا اور اب چھوٹا ہو گیا، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک ثلث رہ گیا، تیسرا حصہ، ایک تہائی، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر 100 مصیبتیں تھیں تو وہ 33 رہ گئی۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی مناسب بوجھ اٹھا کر دینا شروع کیا، اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری سے برداشت کے ساتھ اٹھاؤ۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت عطا سے مجھے اس انبار ڈھیر لا انتہا جس کی کوئی حد نہ ہو، لا متناہی بار میں سے اپنا بار بوجھ مصیبت چننا نہ پڑا۔ اب یہاں پر ہر ایک اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اب یہاں سبق کا خلاصہ آپ اس انداز میں سن لیں کہ مصنف نے خیالی طور پر ایک مضمون بیان کیا ہے، خیالی مضمون ایسے کہ خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنی اپنی مصیبتیں تبدیل کر سکتے ہو۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ اب جب تبدیل کرنے کا آرڈر آیا تو لوگ اپنی مصیبتوں کو زیادہ جاننے لگے اور دوسرے کی مصیبت کو کم جاننے لگے، تو وہ تبدیلی کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، اور جب تبدیل ہوئی تو انہیں معلوم ہوا کہ پہلی والی مصیبت زیادہ ہے، پہلی والی مصیبت بہتر تھی اور اب والی مصیبت زیادہ ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کو مد مقابل مصنف لائے، ایک وہم اور ایک صبر و تحمل ہے۔ ہم وہم کی وجہ سے غلط کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں اور صبر نہیں کرتے، تو مصنف نے کہا شیطان جو ہے وہ وہم ڈالتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ صبر اور تحمل کا ہے، تو ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ تو اب آ جاتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ سبق کے شروع میں ہم نے سقراط حکیم کا ایک لطیفہ سنا تھا۔ سقراط ان کی پیدائش ہم نے کہا تھا کہ 469 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہوئی، اور ان کی وفات 399 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 399 سال پہلے یہ وفات بھی پا چکے تھے، اور یہ بہت بڑے فلاسفر تھے اور افلاطون کے استاد بھی تھے، اور انہی کے طریقے تعلیم پر
ہم تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ ہر بات میں سوال کیا کرتے تھے، اور ہم بھی آپ سے بار بار یہی پوچھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی، وہم کی تصویر کیسی تھی؟ تو اس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کا لباس ایسا لمبا اس نے چوغا پہنا ہوا تھا کہ جس کے اوپر دیوزادوں کی تصویریں تھیں، ہوا سے جب وہ ہلتی تھیں تو ان سے خطرناک آوازیں آتی تھیں، اور اس کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا کہ اس کی نگاہ میں وحشت تھی اور افسردگی تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ وہم تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ان کی مصیبتوں کو بڑا کر کے بتاتا تھا اور ان کو وہم کے اندر ڈالتا تھا کہ تمہارا کام جو ہے یہ والا جو تمہیں مصیبت دی گئی ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہے، اس کو پھینک دو۔ اب یہ بات تو ہم نے پڑھ لی کہ وہم کی تصویر۔ پھر اس کے بعد پیر مرد، جو بوڑھا آدمی تھا، پیر مرد، اس کا واقعہ، تو بوڑھے کا واقعہ یہ ہے کہ درد کولنج میں وہ مبتلا تھا، آنتوں کے درد میں، اور دوسرا مسئلہ اس کو یہ تھا کہ لاولدی، اس کی اولاد نہیں تھی، درد کولنج میں مبتلا تھا اور لاولدی تھی، اور اس نے کیا لے لیا؟ ایک لڑکا لے لیا۔ جب لڑکا لیا تو لڑکے نے آ کر اس کی داڑھی پکڑ لی اور اس کو مارنے لگا۔ اب لڑکے کا جو باپ تھا اس نے بابا جی کا درد کولنج اور لاولدی لے لی تھی۔ اب جب وہ آپس میں دونوں ملے تو محسوس ہوا کہ بوڑھے میاں پہلے درد کے اندر بہتر محسوس کر رہے تھے کہ کم از کم اب جان تو نہیں جا رہی تھی، لڑکے سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اب یہ دونوں چاہتے تھے کہ اب ہمیں دوبارہ اپنی اپنی مصیبتیں دے دی جائیں۔ بابا جی چاہتے تھے کہ مجھے میرا درد کولنج دے دیا جائے، اور دوسرے لڑکے کے والد صاحب چاہتے تھے کہ مجھے میرا لڑکا ہی مل جائے، میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ مبادلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ بچنے کی چیزیں کون سی تھی اور لوگ کن سے بچ رہے تھے۔ کچھ مصنف کہتے ہیں کہ اپنے ہونٹ پھینک رہے تھے، کچھ کالی رنگت پھینک رہے تھے، کچھ بڑیاں اپنی جھریاں پھینک رہی تھی، شکنے وغیرہ، اور کچھ کیا پھینک رہے تھے؟ افلاس پھینک رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں بیماریاں پھینک رہے تھے، لیکن یہاں بچنے کی جو چیز تھی وہ تھی بیوقوفی۔ کوئی اپنی بیوقوفی پھینک کر عقل مندی لے سکتا تھا، بد اخلاقی پھینک کر اخلاق لے سکتا تھا، خواہشات پھینک کر صبر اور تحمل لے سکتا تھا، اور عقل کے جو برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری پھینک کر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کسی نے بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد خاتمہ اس انداز میں ہوا کہ اللہ کو ترس آیا اور اللہ نے کہا کہ چلو بھائی، اب تمہیں میں کہتا ہوں کہ تمہیں اجازت ہے اپنی جو مصیبتیں ہیں وہ دوبارہ لے لو، کیونکہ جس حال میں نے تمہیں رکھا ہوا تھا وہ حال بہتر تھا، میں بہتر جاننے والا ہوں۔ پھر فرشتے رحمت آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو ان کی وہی پہلی والی جو تکلیفیں ہیں وہ اٹھا کر دینی شروع کی، اور لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ کا شکریہ، ورنہ ہم اتنے بھاری جو بوجھ ہیں ان کو کس طریقے سے ڈھونڈتے اور اس کے بعد اٹھا کر اپنے گھروں کو لے جاتے۔ خلاصہ سبق کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حال کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے، جو مصیبت اور تکلیف اس کو دی ہے، تو اس پر ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ وہم میں پڑھ کر کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، اس بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اب سبق کے جو ایکسرسائز ہے وہ آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر لکھ لینی ہے، خاص طور پر جو الفاظ معنی ہم نے سبق کے دوران پڑھے ہیں انہیں بھی اپنی کاپیوں کے اوپر لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے چیک کرانے کے لیے سینڈ کر لینا ہے۔ السلام علیکم۔